الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برآئے. احسان کئی تم نے کیے، تم پر میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. برادران عزیز، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت جو حضور پاک کی نسبت ہے وہ ہمیں عطا فرمائی. جتنی نعمتیں آج ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، جتنی برکتیں آج ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، اللہ کا جتنا فضل ہمیں مل رہا ہے، یہ حضور پاک کا صدقہ ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے، یہ وہی رحمت کا اثر ہے، یہ وہی نعمت عظمیٰ کی تقسیم ہے کہ آج ہمارے گھر جگمگا رہے ہیں، آج ہمارے دل روشن ہے، آج ہماری زندگیوں میں سکون ہے، ہماری زندگیوں میں یہ جو عزت و احترام ہے، یہ سب کچھ انہی کا صدقہ ہے. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ سلسلے وار حضور پاک کی سیرت طیبہ کے الگ الگ گوشوں کو یہاں علماء کرام، مشائخ اعظام سنا رہے ہیں. اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کا ذکر قرآن مجید میں بارہا فرمایا. کبھی آپ کے ہاتھ کا ذکر فرمایا تو کبھی آپ کے چہرے انور کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. کہیں آپ کے چلنے کا ذکر ہوا تو کہیں آپ کے عبادت کا ذکر ہوا. قرآن مجید بارہا حضور پاک کی عظمتوں اور فضیلتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور اجمالی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. کہ ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی. برادران عزیز، عرض یہ کرنا ہے
کہ اللہ رب العزت یہاں جس فضیلت کا ذکر کر رہا ہے یہ سب سے بلند اور سب سے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ نبی ہونا یہ بڑی فضیلت ہے کہ سارے امتیوں سے بڑھ کر کوئی ہے تو وہ نبی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی جو جماعت بابرکت ہے وہ ساری کائنات کے جتنے بندے آئے ہیں سب میں بلند و بالا جماعت ہے، سب سے زیادہ عظمت والی جماعت ہے، سب سے زیادہ اللہ نے کسی کو فضیلت دی تو اپنے انبیاء علیہم السلام کو فضیلت دی کہ انہیں سارے لوگوں میں سے، ساری مخلوق میں سے اپنی ایک خصوصی فضیلت کے لیے اور اپنے کام کے لیے چن لیا۔ پھر ان انبیاء علیہم السلام نے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے کتنے نبی بھیجے، کتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہم جانتے ہیں کتنے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے اندر پھر خصوصیت حاصل ہے تو رسولوں کو حاصل ہے کہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہ انبیاء میں بھی خاص ہوتے ہیں، کیونکہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، پیغام لے کر آتا ہے، اور رسول وہ ہے جسے اللہ اپنی ایک خصوصی شریعت کے ساتھ بھیجتا ہے، ایک خصوصی کتاب کے ساتھ بھیجتا ہے۔ تو 1,24,000 انبیاء ہے، لیکن ان میں رسول پھر کم ہے، پھر ان کے اندر اولو العزم رسول ہے کہ جن کی عظمت رسولوں میں بھی اور خاص ہے، کہ جن کا ذکر قرآن میں خصوصیت کے ساتھ ہوا، جیسے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں، تو یہ اولو العزم ہے، رسولوں میں بھی ان کی تخصیص ہے، اور ان رسولوں میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بھی بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، رسولوں میں بھی ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ہم جس رسول پاک کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ سید الانبیاء والرسل ہے، یہ سارے انبیاء سارے رسولوں کے کوئی سردار ہیں تو ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ عظمت والے، سب سے بلند و بالا مقام پانے والی کوئی ذات ہے تو حضور پاک کی ذات ہے۔ برادران عزیز، رسولوں کی عظمتوں اور فضیلتوں کو ظاہر کرنے کے لیے، نبیوں کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے، اور لوگوں کو انبیاء علیہ السلام سے جوڑنے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے۔ اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بارہا معجزے کے بارے میں سنا ہے، کبھی کرامت کے بارے میں سنا ہے، ایسی خرق عادت عمل، ایسا کام کہ جس سے عقل عاجز آ جائے، جس کو سننے پر لوگوں کو یہ خیال ہو کہ یہ عام آدمی سے ممکن ہو ہی نہیں سکتا، کہ کوئی عام بندہ اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا، ایسے عمل کا انبیاء علیہ السلام سے ہونا معجزہ کہلاتا ہے، کہ جس سے ذہن متزلزل ہو جائے، توجہات ساری اس عمل مبارک کی طرف چلی جائے، اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر یہ ہوا تو ہوا کیسے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ عمل کیسے ہو سکتا ہے، یہ کارنامہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پر لوگوں کی عقلیں ساری کی ساری اس طرف متوجہ ہو جائے۔ جب یہ ایسا کوئی کام انبیاء علیہ السلام سے اسے نسبت ہو، اسے ہم معجزہ کہتے ہیں، اور ایسا کام اگر
اولیاء اللہ سے اس کی نسبت ہو تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ وہ ایمان والا ہوتا ہے، نہ ہی اس کے پاس اللہ رسول پاک کی نسبت ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی ایسے کوئی خرق عادت کام ہو جاتا ہے. ویسا کوئی شخص بھی ہمارے سامنے آ جائے کہ ایمان نہیں، عمل نہیں، پھر بھی کچھ ایسے کارنامے کر رہا ہے تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اسے ارہاس کہتے ہیں. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کرائیٹیریا قرآن و حدیث کی ہے. یہ بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو سمجھانا ہوگا کہ کچھ لوگ ہمارے سامنے ایسے نکلیں گے، کچھ لوگ ہمارے سامنے ایسے ظاہر ہوں گے کہ جو ایسے اعمال کو پیش کریں گے کہ جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر لوگوں کے عقلیں متزلزل ہو جائے گی، عقل متحیر ہو جائے گی، توجہات ساری ان کی طرف ہو جائے گی اور یہ عقل سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ کیسے یہ کام کر رہا ہے، کیسے یہ کام کر رہا ہے. شاید اس کے پاس کوئی بہت طاقت ہو، لوگ اس سے متاثر ہونا چاہیں گے، لیکن جان لیں کہ کرائیٹیریا اگر کوئی ہے، دلیل کوئی ہے، حقیقت کوئی ہے، حقیقت یہی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہی کامیاب ہے، جو محمد رسول اللہ کہتا ہے وہی کامیاب ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہی کامیاب ہے، جو حدیث پر عمل کرنے والا ہے وہی کامیاب ہے، کہ جس کے دل میں حضور پاک کی محبت ہے وہی کامیاب ہے، جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، عظمت صحابہ ہے، اولیاء کے دامن سے وابستہ ہے، وہی کامیاب ہے. اگر ایسی آپ کے سامنے کوئی کرشمے آ جائے تب بھی پریشان نہ ہونا، کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دجال کے نام سے شخص نکلے گا اور ایسے کارنامے کر دے گا، اس کے حکم سے بارش ہو جائے گی، دن کو رات، رات کو دن بنا دے گا اور ایسے کام کر کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہے گا. تب بھی جان لو کہ حقیقت ہے تو خدا کی محبت میں ہے، حقیقت ہے تو حضور پاک سے وابستگی میں ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ فرق ہمیشہ محسوس رہے کہ کرنے والا کون ہے اور کس طرح بلا رہا. معجزے کا مقصد کیا ہے، یہ عمل کیوں کیا گیا اور اس کے ذریعے سے آپ کو وہ کس طرح بلا رہا ہے، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. تو برادران عزیز میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے اور ہم نے توحید سے معجزات کو سنا. قرآن بھی معجزات کا ذکر کرتا ہے. کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصے کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جسے وہ چھوڑتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے. اس ہاتھ کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جب آپ اسے اپنے جیب میں ڈال کر باہر نکالتے ہیں تو روشن ہو جا رہا ہے. کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، کہیں کشتی نوح کا ذکر ہے، کہیں داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے لوہے کو موڑ دینے کا ذکر ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ذکر بھی ہمارے سامنے ہے. تو الغرض قرآن مجید نے بارہا الگ الگ انداز میں انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا خوب ذکر کیا اور یہ ان کی فضیلتوں کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ بنا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، معجزات کے معاملے میں یہ جو انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ جتنے معجزات سارے انبیاء کو اللہ نے الگ الگ دیے، اس سے زیادہ معجزات اللہ نے مجھے تنہا دیے. جتنے معجزات سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے، اس سے زیادہ معجزات اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں. اس کا ذکر بھی ہمیں بارہا قرآن میں بھی ملتا ہے، احادیث کریمہ میں ملتا ہے کہ حضور پاک کا جو عظمتوں کا معاملہ رہا، کیسے حضور پاک کی عظمتوں کو رب ذوالجلال نے لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا. جہاں ہم ذکر کرتے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس روشن ہاتھ کا کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈالتے اور باہر نکال لیتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جب حجرے شریف میں تشریف لاتے، اپنے کمرے میں تشریف لاتے، اما جان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ میں سلائی کر رہی تھی اور قریب تھا کہ اندھیرا ہو جاتا، وہ جو سلائی کی سوئی ہوتی ہے کہیں مجھ سے کھو گئی اور اندھیرا ہو گیا، میرے دل میں یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ سوئی حضور پاک کو چبھ جائے، زحمت ہو جائے گی، اور اندھیرے ہی میں اس سوئی کو ڈھونڈنے لگی۔ تبھی سرور کائنات تشریف لائے اور اما جان فرماتی ہے کہ حضور پاک کی آمد سے اس حجرے میں ایسی روشنی ہو گئی کہ آپ کے چہرے انور کے اس نور سے میں نے اس سوئی کو ڈھونڈ لیا۔ برادران عزیز، سرور کائنات کے نور کے چرچے تو ہم بچپن سے سن رہے ہیں۔ سرور کائنات کی تشریف آوری سے وہ نور ایسا پھیلا کہ اما جان بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے بصرہ کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھا حضور پاک کے نور کی روشنی میں۔ برادران عزیز، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وفد صحابہ اکرام کا حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ رات کا وقت ہوا، وہ جب واپس جانے لگے تو حضور پاک نے کہا کیا تمہارے پاس روشنی کا کوئی سامان، کوئی ایسا سامان ہے کہ جس سے تم راستے کو عبور کر سکو، پار کر سکو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس روشنی کا کوئی سامان تو نہیں۔ سرور کائنات کے دست کرم میں ایک چھڑی تھی، آپ نے کہا کہ یہ لکڑی لے جاؤ اور تم اس کے ذریعے سے راستے کو عبور کر سکو گے۔ برادران عزیز، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک نے وہ لکڑی ہمارے ہاتھ میں عنایت فرمائی تو وہ لکڑی روشن ہو گئی، اور ہم اس لکڑی کی روشنی میں راستے کو طے کرتے رہے یہاں تک کہ اب معاملہ ایسا آ گیا کہ اب ہمارے راستے الگ ہونے والے تھے۔ ہم نے اس لکڑی کے دو ٹکڑے کر دیے، دونوں ٹکڑے روشن ہو گئے اور ہم اس لکڑی کی روشنی میں اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ برادران عزیز، حضور پاک کے نور کا معاملہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ سے منسلک ہو جاتی ہے وہ بھی نورانی ہو جاتی ہے، وہ بھی نور والی ہو جاتی ہے، وہ بھی چمک والی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بڑا خوب فرمایا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برادران عزیز، تو ساری نور کی جو کیفیت ہے اسی نور کے صدقے میں ہے۔ حضور پاک کے ویسے جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سے معجزات ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں، لیکن کچھ ایسے بڑے معجزات ہیں کہ جس کا ظہور تاریخ کائنات میں اس کی مثال پھر نہ ہو سکی۔ جیسے ہم جانتے ہیں قرآن کہتا ہے اقتربت الساعہ وانشقت القمر، کہ قیامت قریب ہے، اور قیامت کی آمد کے علامات میں ایک علامت چاند کا شق ہونا بھی ہے۔ چاند کا شق ہونا یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ قرآن اس پر اشارہ دے رہا ہے، لیکن جب ہم احادیث کریمہ کو پڑھتے ہیں، چاہے وہ صحیح بخاری ہو یا سنن ترمذی ہو یا دیگر اور صحاح کی کتابیں ہوں، اس واقعے کو انہوں نے الگ الگ انداز میں، الگ الگ الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ باب المعجزات کے اندر یہ واقعہ ہر جگہ آپ کو مل جائے گا کہ جب کفاران قریش لاکھ کوشش کیے حضور پاک کو روکنے کی، حضور پاک کے مشن کو روکنے کی، لیکن حضور پاک کا مشن ہے کہ چلتا ہی جا رہا ہے۔ لوگ ہے کہ آپ کے اخلاق کریمہ سے جڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، آپ کے پیغام کو لوگ قبول کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، عام سے عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پریشان ہو گئے، ہر ستم ہر ظلم اٹھا کر دیکھ لیا، ہر کوشش رائے گاں ہو گئی،
ہر تکلیف دے کر دیکھ لی، حضور پاک نے اپنے راستے کو نہیں چھوڑا، اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنا مشن ویسے ہی جاری رکھا، اور ایک سے دو، دو سے 10، 10 سے 20، 20 سے 100 صحابہ تک معاملہ پہنچ گیا۔ ابو جہل ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن رہا، حضور پاک سے ایسے ابدی تکلیف اور ابدی مخالفت تھی۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا، اس کا نام ملتا ہے حبیب بن مالک، اور تاریخ میں حبیب کے نام سے آپ کو مشہور کیا گیا، حبیب یمنی کے نام سے آپ کو موسوم بھی کیا گیا۔ اب حبیب بن مالک سے ابو جہل نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، بڑا پریشان ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، میری تکلیف کا کوئی سمادھان مجھے ملتا نہیں، کوئی حل مجھے حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ تکلیف دور کیسے ہو۔ دوست تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، یمن سے سفر کر کر مکے کو آیا، آ کر ابو جہل سے پوچھا بتا کیا بات ہے، تو نے خط میں بڑی پریشانی کا ذکر کیا، آخر کیا پریشانی ہے، تجھے کیا تکلیف ہے بتا، کیا زحمت ہے بتا۔ ایک طرف یہ سردار قبیلہ بھی تھا اور بہت بڑا پہلوان بھی تھا۔ جب اس نے پوچھا تو ابو جہل نے کہا کہ میری تکلیف ساری ایک شخص سے ہے، ان کا نام نامی محمد ہے، اس میں گرامی محمد بن عبداللہ ہے، جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے ایک نیا پیغام دے دیا، اعلان نبوت فرما دیا، اور پیغام عام ہو گیا۔ پیغام کیا ہے؟ جب حبیب نے پوچھا کہ پیغام کیا ہے تو کہنے لگا، وہ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اپنے افعال میں تنہا ہے، اپنے صفات میں تنہا ہے، اس طرح نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، اس کی شان لم یلد ولم یولد کی شان ہے، وہ سمدیت کے ساتھ ہے، رزاق بھی وہی ہے، غفار بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے، خالق کائنات بھی وہی ہے، رب العالمین بھی وہی ہے، رحمان و رحیم بھی وہی ہے۔ ارے ہم تو الگ الگ کو مانتے تھے، اب یہ ایک کی طرف بلا رہا ہے، اور لوگ ہے کہ چوک ان کی طرف جا رہے ہیں، روکنے کا کوئی سامان نظر نہیں آتا، اپنے وجود کو بچانے کا کوئی انداز نظر نہیں آتا، صبح شام اسی پریشانی میں لگا ہوں کہ اس پیغام کو روکے کیسے، اس سیلاب کو کیسے روکے، لیکن کوئی حل مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور اخلاق کا عالم یہ، انداز کا عالم یہ کہ یہ ہر کمزور کی مدد کرتے ہیں، ہر ناتواں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر ایک جس کو ہم نے ذلیل بنا رکھا ہے اسے عزت دے کے بات کرتے ہیں، ہمارے غلاموں سے محبت کرتے ہیں، جس کو ہم مار پیٹ کر ڈراتے ہیں انہیں جا کر ہمت دیتے ہیں۔ آج ہمارے غلام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، جن کا کوئی وجود نہ تھا ان کو انہوں نے وجود دے دیا، جن کا کوئی سروکار نہ تھا ان کا ہاتھ انہوں نے تھام لیا، جن کے سر پر کوئی چھت نہ تھا ان کا سایہ فگن یہ ہو گئے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ ابو جہل پریشان اپنی پریشانیوں کو پیش کرنے لگا، تو حبیب بن مالک نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ان کا ایک امتحان لیتے ہیں، اور لوگوں کو جمع کر کر ایسا امتحان لیں گے کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں گے۔ میں ان سے 2 سوال کروں گا، اور ایسے 2 سوال کروں گا، میری 2 ایسے مانگیں ہوں گی کہ اگر واقعتاً یہ اللہ کے رسول ہے تبھی پوری ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ حبیب بن مالک نے اب سارا معاملہ طے کیا اور لوگوں کو جمع کیا، حضور پاک کی طرف
یہ بات پیش ہوئی کہ آپ سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے آپ کی نبوت کی دلیل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، شفقتیں رحمتیں جہاں سے لوگوں کو تقسیم ہوتی ہے وہ ذات، سرور کائنات نے ان کے اس معروضے کو قبول کر لیا، دن مقرر ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، اطراف و اکناف کے لوگ بھی وہاں حاضر ہو گئے، اور سب کے سب اس بات پر اپنا خیال مضبوط کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا، ایسے کیا سوال ہوں گے۔ ادھر صحابہ کرام بھی موجود ہے کہ کیا معاملہ ہوگا، ادھر غیر بھی موجود ہے کہ کیا معاملہ ہوگا۔ اب حبیب بن مالک نے بھی تیاری کر لی اور حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جو بیان کرنے والے محدث ہوتے ہیں انہوں نے حبیب کے عالم کو بیان کیا، اور حبیب مالک خود اپنے عالم کو بیان کرتے ہیں۔ جب حبیب مالک کہتے ہیں میں نے جب حضور پاک کا چہرہ دیکھا میں گرویدہ ہو گیا، میں نے لاکھوں کو دیکھا تھا، میں نے سمندروں کا سیر کی ہوئی تھی، میں نے خطۂ ارض کے الگ الگ حصوں کو جا کر میں نے وہاں ایکسپلور کیا تھا، لوگوں سے ملاقات کی تھی، کئی کاہنوں کو جانتا تھا، بہت سے جادوگروں سے میری ملاقات تھی، اور جب آپ نے حضور پاک کا چہرہ انور دیکھا تو دل نے صدا دی، نہ یہ جادوگر ہو سکتے ہیں، نہ ہی جھوٹے ہو سکتے ہیں، یہ تو ہو نہ ہو اللہ کے رسول ہوں گے۔ برادران عزیز، بات یہ ہوئی، حبیب بن مالک نے عرض کی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم نے سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبیوں کو معجزے دیے جاتے ہیں، نبیوں کو معجزے ملتے ہیں، آپ کا معجزہ کیا ہے؟ کیا آپ ہمیں کوئی معجزہ کر کر بتا سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے۔ برادران عزیز، ذرا سوچئے، 1500 برس پہلے، کم و بیش 1450 سال ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اس سے پہلے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنی شان کو، اپنے دعوے کو ثابت کرنا ہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہوگا، کہ جس کو لوگ اپنا معبود سمجھتے تھے، جسے لوگ اتنا اہم، اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور آج سائنس کی ترقی کے بعد، 100 سال کی محنت کے بعد، مشقت و ٹیکنالوجی کی خاری محنتوں کو لگانے کے بعد، انسان چاند پر پہنچ کر اپنے آپ کو بہت بہت کامیاب سمجھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں، ہم چاند پر پہنچنے والے پہلے ہیں، ہم دوسرے ہیں، ہم تیسرے ہیں، ہم چوتھے ہیں، ہم 5ویں ہیں، اس سے زیادہ کوئی اور چاند پر پہنچنے والا نہ بنا۔ جو پہنچا وہ اپنا امتیاز پیش کر رہا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی کا انداز یہ کہ ہم چاند تک پہنچ گئے، ہماری ترقی کا اندازہ دیکھو کہ ہم نے دنیا کے کرے کو پار کر دیا اور ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں۔ لوگوں کی انتہا جو چاند ہے اس کے بارے میں حبیب بن مالک حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ تو تصور و خیال سے بالکل بری اور اعلیٰ ممکنات اور اس کے خیوط میں یہ آ ہی نہیں سکتا تھا، امپاسبل جسے کہتے ہیں کہ پاسبلٹی کا کوئی وہاں پر تصور ہی نہیں۔ حضور پاک نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا اگر میں یہ کر دوں تو کیا تم اللہ کے ایک ہونے کو قبول کر لو گے؟ کیا تم قبول کر لو گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ساری طاقتیں اس خدا کی ہے،
ساری ملکیت اس خدا کی ہے، ہر چیز پر اجارہ اس خدا کا ہے، قدرت اسی کی چلتی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیا تم مان لو گے؟ ان میں سے اکثر نے کہا کہ اگر یہ کر دیں گے تو مان لیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ممکن ہی نہ تھا۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور پاک فرماتے ہیں چلو پھر میرے ساتھ کوہ صفا پر چلو، صفا کی پہاڑی کے پاس چلو، آج میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ سرور کائنات ابصاروں کو لے کر صفا کی پہاڑی پر تشریف لائے، اور صفا پہاڑی پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں، پروردگار یہ بندوں کا مطالبہ ہے کہ میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں، میں ان کو تیری طرف بلاتا ہوں، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ساری طاقتیں تیری ہیں، حکم تیرا ہے اور میں بھی تیرا ہوں، تو نے مجھے بھیجا ہے اپنے کام کے لیے اور تیرے کام کے لیے۔ بندے چاہتے ہیں کہ میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں، اور میں تیرے حکم سے چاند کو حکم دے رہا ہوں، اور چاند کے تو 2 حصے کر دے۔ حضور پاک نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کی طرف اشارہ کر کر حکم کیا، اے چاند 2 ٹکڑے ہو جا۔ اور وہ چاند جس کو لوگ بڑا عظیم سمجھتے تھے، بہت بڑا سمجھتے تھے، ناممکن سمجھتے تھے، وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ایک پہاڑ کے ایک سمت ہو گیا، پہاڑ کے دوسری سمت ہو گیا۔ برادران عزیز، دیکھنے والی آنکھوں دیکھتی رہتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، میں نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے چاند کے ایک ٹکڑے کو ہٹتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے حضور پاک کے اشارے کی بات چاند سنتے ہوئے، اور چاند 2 حصے ہو گیا۔ حبیب بن مالک بعد میں کہتے ہیں کہ دل تو چاہا کہ وہیں پر اسلام قبول کر دوں، وہیں پر آواز بلند کر دوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن میرے دل میں ایک باطنی سوال بھی تھا۔ میں نے 2 سوال رکھے تھے، ایک سوال کا تو جواب مل گیا، دوسرے سوال کا جواب مجھے اور حاصل کرنا تھا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا، جو ماننے والے تھے مان گئے، جن کے دل اسلام کے لیے چنے گئے تھے انہوں نے اسلام کی صداقت کی آواز کو بلند کر دیا، اور جو نہ ماننے والے تھے ان کے لیے اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم کا مصداق بنا دیا۔ برادران عزیز، دوسرا سوال آپ نے کہا کہ میرا باطنی سوال ہے، وہ بات جو سب سے چھپی ہے آپ بتائیں گے، میرے دل میں کیا ہے وہ آپ سمجھائیں گے۔ حضور پاک کے چہرے پر تبسم آیا، حضور پاک نے کہا حبیب تو اپنی بچی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو اپنی بیٹی کے بارے میں مجھ سے جاننا چاہتا ہے، وہ بیٹی جو معذور ہے، وہ بیٹی جو بستر پر لیٹی ہوئی ہے، وہ بیٹی جسے چلنا پھرنا نہیں آتا، وہ بیٹی جو تیرے گھر میں وہاں اس پلنگ پر لیٹی لیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے، کیا تم اس بچی کے بارے میں مجھ سے جاننا چاہتا ہے؟ تو سن، میں نے میرے رب سے دعا کر دی ہے کہ اللہ تیری اس بیٹی کو شفا عطا فرما۔ برادران عزیز، حبیب بن مالک جو حضور پاک کے امتحان کے لیے بلائے گئے تھے، سکتے میں پڑ گئے، خاموشی میں پڑ گئے، کسی کو معلوم نہ تھا ان کی بیٹی کا حال کیا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا ان کی معذور بیٹی کے بارے میں، اور انہوں نے زبان سے حضور پاک کے سامنے ادا بھی نہ کیا، لیکن یہ غیب دان نبی، اللہ نے جن کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، تو ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، باطن کو بھی دیکھتے ہیں، تو چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، دل کو بھی دیکھتے ہیں، چہرے کے تاثر کو بھی جانتے ہیں، قلوب کی کیفیات کو بھی جانتے ہیں، دل کی کیفیات کو جان کر حبیب کو کہہ دیا تیری بچی کو بھی جانتا ہوں، تیری بچی کے لیے میں نے شفا کی دعا بھی کرتی ہے،
جا گھر کو جا، بچی کو دیکھ لے۔ حبیب کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی، گھوڑے پر بیٹھا اور گھر کے لیے نکلا۔ حبیب بن مالک کہتے ہیں میں گھر پہنچا، دستک دیا، میں دیکھتا کیا ہوں، میری بچی اٹھ کر دروازہ کھول رہی ہے، میرا استقبال کر رہی ہے۔ میں پریشان ہو کر پوچھا بیٹی تو بستر سے کیسے اٹھی، تجھے شفا کیسے ملی؟ اس نے کہا ایک نورانی شخصیت فلاں وقت پر میرے پاس تشریف لائی تھی، میرے اپنے دست کرم کو میرے جسم پر پھیرا اور کچھ پڑھ کر دم کیا اور مجھے اللہ نے شفا دے دی۔ اس نے وقت پوچھا تو وقت وہی تھا، ادھر چاند دو ٹکڑے ہو رہا تھا، ادھر بچی کو شفا مل رہی تھی۔ برادران عزیز، اللہ نے کیسے کرشمے عطا فرمائے، کیسے معجزات عطا فرمائے۔ حقانیت کی ایسی دلیلیں کہ اگر سچا دل ہو تو ایمان سے کبھی ہٹ نہیں سکتا۔ وہ دینی دلیلیں ہمیں حضور پاک میں دکھائی۔ حبیب حضور پاک پر ایمان لانے والے بھی ہوئے، حضور کے صحابی بھی ہوئے، اور حبیب یمنی کے ساتھ مشہور بھی ہوئے۔ برادران عزیز، یہ سرور کائنات کی ذات ہے، یہ معجزہ، یہ کمال حضور پاک کا ہے کہ جس چاند پر پہنچنے کو لوگ آج ترستے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ چاند پر تصرف حضور پاک کا ہے۔ حضور پاک کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے بھی ہوتا ہے، حضور پاک کے اشارے سے چاند جڑ بھی جاتا ہے۔ برادران عزیز، اس سے بڑھ کر معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ وہ معجزہ ہم جانتے ہیں، اس معجزے کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں۔ قرآن جس معجزے کی گواہی دیتا ہے، شق قمر کی گواہی قرآن نے دی، اور ہم جانتے ہیں قرآن مجید وہ معجزہ ہے جو آج بھی چل رہا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے معجزات میں اگر حضور پاک کے سب سے بڑے معجزے کی ذکر کیا جائے، سب سے عظیم معجزے کا ذکر کیا جائے، تو یہ بات غلط نہ ہوگی کہ وہ معجزہ قرآن ہے۔ برادران عزیز، قرآن مجید یہ اللہ کا کلام بھی ہے، دستور حیات بھی ہے، ہمارے احکام کا سرمایہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ جس کا جواب آج تک کوئی نہ دے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ اگر تم اس بات پر شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم ایک سورت کی طرح سورت لا کر کو بتاؤ۔ سارے کلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ایک سورے کی، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے، اس کی ساری حدود 3 آیات پر مشتمل ہے، جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ تو اللہ نے یہ چیلنج کیا کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام قبول نہیں کرتے، اس بات کو تم قبول نہیں کرتے کہ میرے حبیب جو کلام تمہیں سنا رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ مجھے وحی کے ذریعے نازل فرماتا ہے اور میں تمہیں سناتا ہوں، اور تم اسے کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کلام کی طرح کچھ کلام تو لا کر بتاؤ، ایک سورت کی طرح سورت تو لا کر بتاؤ، اور یہ کلام ہم سے نہیں ہو رہا ہے، یہ خطاب ہم سے نہیں ہو رہا ہے، اگرچہ کہ یہ چیلنج ساری کائنات کے لیے عام ہے، لیکن نازل کہاں ہو رہا ہے؟ عرب میں نازل ہو رہا ہے۔ وہ عرب کہ جسے اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اپنی زبان پر وہ فخر کرتے تھے، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنے اشعار پر، اپنے استعاروں پر، اپنی تمثیل پر انہیں ناز تھا کہ ہماری زبان کی طرح کسی کی زبان نہیں، اور جیسے عربی ہم بولتے ہیں ویسے عربی کوئی نہیں بول سکتا۔ جن پیراہن میں ہم
کسی چیز کو بیان کرتے ہیں ویسا کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ امرؤ القیس بھی موجود تھا ان کے اندر، زہیر بن ابی سلمہ بھی موجود تھے ان کے اندر، بڑے بڑے شعراء کے معلقات لٹکائے جاتے تھے کعبے پر، بڑی بڑی وہاں پر محفلیں سجائی جاتی تھی تاکہ لوگوں کے کلام سنیں، اور وہاں ادب کا، فصاحت کا، بلاغت کا ایک بہت بڑا کلچر تھا۔ عرب اپنی زبان پر ناز کرتے تھے، اپنی عربی پہ انہیں بڑا ناز تھا، کہتے تھے کہ ہماری زبان کی طرح کوئی زبان نہیں، اور ہم جیسے کسی چیز کو پیش کرتے ہیں کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ برادران عزیز، جب انہوں نے زبان کا اپنے فخر کیا تو اللہ نے انہیں چیلنج دیا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تم اپنی زبان پر بڑے نازاں ہو، بہت زیادہ تمہیں عربی ہونے پہ فخر ہے نا، فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز ہے نا، اپنے اپنے کلاموں پہ بڑا ناز ہے نا، اگر تم میرے اس کلام کو خدا کا کلام نہ سمجھتے ہو، اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہو، اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیات نہ سمجھتے ہو، اللہ کے وحی کے احکام نہ سمجھتے ہو، تو پھر اگر بندے کا کلام ہے تو اس کلام کی طرح کچھ کلام تو لا کر بتاؤ، کچھ کلام تو لا کر بتاؤ۔ اگر 6666 آیتیں نہیں لا سکتے ہو، 114 صورتیں نہیں لا سکتے ہو، ایک صورت 3 آیت پر مشتمل لا کر بتاؤ۔ 1500 برس قریب ہو رہے، قریب 1500 برس، آج بھی چیلنج جاری ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی ہیں، ہزاروں جلدیں چھپ چکی ہیں، لیکن قرآن کی طرح کوئی کلام نہ لا سکے، قرآن کی طرح کوئی کلام پیش نہ ہو سکا، قرآن کی طرح مفہوم کوئی نہ لا سکے۔ فصاحت و بلاغت قرآن کی جیسے ہے، کوئی کلام میں وہ فصاحت نہیں، وہ بلاغت نہیں، وہ علمی ادبی پیراہن نہیں۔ آج تک چیلنج چل رہا ہے، اور رب نے ایسا معجزہ دے دیا کہ اگر اسلام کی حقانیت کو سمجھنا ہے قرآن پڑھو۔ غیر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں چیلنج کے طور پر، اور یقین کر رہے ہیں کہ رب کا کلام ہے اور ایمان لا رہے ہیں۔ قرآن وہ معجزہ ہے، وہ معجزہ جس کو اللہ حضور پاک فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم لن تضلوا، کہ میں تمہارے درمیان میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 وزنی چیزیں، بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی راہ سے نہ ہٹو گے، ہمیشہ سچائی پر، اچھائی پر ہوگے۔ کیا ہے پہلی چیز؟ حضور پاک فرماتا ہے کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض، یہ اللہ کی کتاب ایسی رسی جو زمین و آسمان کے درمیان دراز ہے۔ اور دوسرا فرمایا اہل بیتی عترتی، میری اہل بیت، میری عترت، کہ تم اگر قرآن اور اہل بیت کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو قرآن ہماری ہدایت کا سامان ہے، محبت اہل بیت ہماری ہدایت کا سامان ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، جسے ہم نے کشتی نوح کے لیے سنا کہ کشتی نوح ایک ایسی کشتی کہ ساری کائنات طوفان میں ڈوب گئی، یہ کشتی باقی رہی، یہ کشتی پہ جو لوگ تھے وہی بچے، وہی نجات پائے، اور انہی کی اولاد آج ساری کائنات میں چل رہی ہے۔ چرند پرند درند انسان سب کے سب آج جو زندہ ہے وہی کشتی نوح کے صدقے میں زندہ ہے۔ یہ بات ہم نے سنی، حضور پاک نے اس امت کو بھی ایک کشتی نوح عطا فرمائی۔ کشتی نوح اس امت میں بھی موجود ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، کہ میری اہل بیت یا گھر کی مثال
کشتی نوح کی مانند ہے، جو میری اہل بیت سے جڑ گیا کامیاب ہو گیا۔ ایک طرف قرآن سے جوڑا، ایک طرف اہل بیت اطہار سے جوڑا اور بتا دیا ان دونوں کو تھامے رکھو تم کامیاب رہو گے۔ تو یہ قرآن معجزہ ہے، یہ اہل بیت اطہار کا فیضان حضور پاک کا معجزہ ہے جو چل رہا ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، تکلیف اس بات کی ہے، حسرت اس بات کی ہے کہ ہم نے اس معجزے کو چھوڑ دیا، غیروں نے حاصل کر لیا، غیر پڑھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، اس سے معانی اور مطالب کو نکال رہے ہیں، لیکن جان لیجیے یقین سے کہہ رہا ہوں لاکھ غیر پڑھے وہ فضیلت ان کو نہیں مل سکتی، وہ برکت ان کو نہیں مل سکتی جو ایمان والے کو ملے گی، کیونکہ یہ ہدی للمتقین ہے۔ اس کے لیے تقوی ضروری ہے، جس کے دل میں تقوی ہوگا قرآن اس کو کھول کھول کر سمجھائے گا، ہدایت کے الگ الگ راستے اسے بتائے گا، دنیا میں بھی کامیابی عطا ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن کو تھامنا ضروری ہے، قرآن کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکیں گے ہدایت نہیں مل سکتی۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے معجزہ ہے، حضور پاک کا جیتا جاگتا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے سینوں میں ہے، لیکن اس کی حقیقت و عظمت کو ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری نگاہوں پر دنیا کی پٹی بن چکی ہے، دنیاوی تعلیم کی پٹی بنی ہوئی ہے، اسی لیے قرآن کی اہمیت کو چھوڑ کر ہم نے دوسری علوم کو اہمیت دی ہے۔ ارے سارے علوم کا صدقہ یہی قرآن سے نکلا ہے، جو کچھ علم نکلا ہے ہر ایک کی مثال، ہر ایک کا مفہوم قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ بات غلط نہیں اگر میں عرض کروں کہ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کو اہمیت دیجیے، سارے تمام سبجیکٹ خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ جو مشقت کر رہے ہیں ان سبجیکٹ کے لیے، میتھس کے لیے، فزکس کے لیے، بایولوجی کے لیے، سوشل کے لیے، الگ الگ ٹیکنالوجیکل جو سبجیکٹس ہیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں مشکل پاتے ہیں، اپنی زندگی میں قرآن کو داخل کیجیے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ ہر وہ بچہ جو اپنی تعلیم میں مشکل پا رہا ہے اسے 30 کا پارہ یاد دلا دیجیے، اس کے لیے ہر سبجیکٹ آسان ہو جائے گا۔ قرآن کی برکت وہ برکت ہے، قرآن وہ نور ہے جو ہر گوشے کو چمکا دے گا۔ برادران عزیز، افسوس ہمارے پر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کی حق ادا نہیں کیا۔ قرآن کا جو حق ہے کہ صرف پڑھنا حق نہیں ہے، قرآن کو پڑھا بھی جائے، قرآن کو سمجھا بھی جائے اور قرآن پر عمل بھی کیا جائے۔ یہ 3 حق ہے قرآن کے۔ آج ہم کچھ ایسے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور بہت کچھ ایسے ہیں، بہت کم ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے پاس علماء دیے ہیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے اطراف و اکناف میں ایسے اشخاص موجود ہیں جو ہمیں قرآن کو سمجھا سکتے ہیں، ان سے استفادہ کیجیے، ان کے پاس وقت دیجیے، وہ آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ کے اطراف میں یہاں علماء موجود ہیں، میں جانتا ہوں، جو آپ کو قرآن سمجھا سکتے ہیں، ان سے استفادہ کیجیے، ان کے پاس بیٹھیے، قرآن پڑھیے۔ آج تو آسان ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر امام صاحب یہاں تشریف فرما ہے، آپ کہیں اور تشریف فرما ہے، ان سے کہہ دیجیے ایک آن لائن کلاس لے لیجیے، ہم سب جوائن ہو جائیں گے اور وہ یہاں سے پڑھائیں گے، آپ لوگ اپنے اپنے مقام سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک کے جو معجزات ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، واقعہ معراج ہمارے سامنے ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے برگزیدہ بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے گئے۔ برادران عزیز، آج ہم میلوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر رہے ہیں، 100 میل طے ہو رہے ہیں کچھ گھنٹوں میں۔ عمرے کا ارادہ ہوتا ہے، آدمی یہاں جہاز میں بیٹھتا ہے، طیارے میں بیٹھتا ہے، 4-5 گھنٹے میں دربار نبی میں حاضر ہو جاتا ہے۔
کعبۃ اللہ شریف میں حاضر ہو جاتا ہے، اور ہم آج کہتے ہیں واہ کیا ترقی ہے، کہ جو پہلے کشتیوں میں ہوتا تھا دنوں کا سفر تھا، اس سے پہلے اونٹوں پر سواریوں پر ہوتا تھا، مہینوں کا سفر تھا، سالوں کا مہینوں کا سفر دنوں میں تبدیل ہوا، دنوں کا سفر اب گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا، اور آگے ایسی ٹیکنالوجی آنے والی ہے کہ یہ گھنٹوں کا سفر شاید 1-8 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں طے ہو جائے گا۔ لیکن 1500 برس پہلے اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں، رات کے چھوٹے سے ایک حصے میں، یہاں نکیرہ جو آیا ہے تخلیل کے لیے آیا ہے، کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر، آسمانوں سے لامکاں کا سفر، سدرۃ المنتہا سے آگے تک قاب قوسین کا سفر، اور اس منزل پر فائز ہونے کے بعد وہاں پر رب اپنے بندے سے خصوصی سرگوشی کرنے کے بعد، وہاں پر انعامات اور تحفوں کی بارش کرنے کے بعد، رات کے اسی حصے میں پھر آسمانوں سے واپس ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کو تشریف لاتے ہیں۔ برادران عزیز، پھر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں راخ جو ہے نا یہ برق سے بنا ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی جو ہوتی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں بجلی چمکتی ہے، لائٹ جو گزرتی ہے، تو براق اسی لیے کہا گیا کہ اللہ نے اس کے اندر کئی بجلیوں کی رفتار رکھی تھی، کہ کئی لائٹس کی سپیڈ اس براق میں تھی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، اور حضور پاک نے سارا سفر طے بھی فرما دیا۔ یہ تحقیق کہاں سے نکلی ہے، یہ فکر کہاں سے اجاگر ہوئی کہ چھوٹے سے حصے میں بڑا سفر ہو سکتا ہے؟ واقعہ معراج میں یہ فکر ان کو عطا فرمایا۔ برادران عزیز، لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو خواب کی بات تھی، یہ روحانی طور پر ہوئی تھی۔ تو یہاں ہمیں ایک فائدہ جو فائدہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ عربی کا ایک فائدہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ اشیاء کبھی کبھی اس کے اپوزٹ سے بھی پہچانے جاتے ہیں، ضد کے ذریعے بھی شے کی معرفت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دن کو پہچاننا ہو تو رات کے ساتھ، سردی کی تمیز گرمی کے ساتھ، اسی طرح صحیح کو پہچاننے کے لیے کبھی کبھی جو اس کے مد مقابل آتے ہیں وہ بھی کبھی مدد کر جاتے ہیں۔ جب حضور پاک نے واقعہ معراج سنایا تو لوگوں نے کیا کہا؟ جب سنا ابو جہل نے، جب سنا ابو لہب نے، اہل مکہ نے جب اس واقعے کو سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں، ہم آپ کا امتحان لیں گے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ رات کے ایک حصے میں مسجد اقصی کو گئے تھے تو پھر ہمارے سامنے وہاں کی کیفیات اور ماہیات کو پیش کیجیے، وہاں کے چبوتروں کا ہمیں خیال کیجیے، وہاں کے در و دیوار کے بارے میں ہمیں سنائیے۔ وہ انکار کرنے لگے۔ برادران عزیز، اگر خواب میں ہو تو انکار کیسا؟ اگر معاملہ روحانی ہو تو انکار کیسا؟ کیونکہ خواب میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے۔ خواب دیکھنے والا آسمانوں میں سیر کرتا ہے، پھر صبح بیدار ہوتا ہے۔ خواب دیکھنے والا بڑی بڑی عمارتوں پہ چڑھ جاتا ہے، پھر صبح بیدار ہو جاتا ہے۔ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے انکار کا کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ حضور پاک نے جب واقعہ معراج سنایا، ان کا انکار کرنا بتا رہا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا میں جسم کے ساتھ گیا ہوں، اب بھی جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ بھی وہی کہتے ہیں کہ نہیں حضور پاک نہیں جا سکتے، ہمیں دلیل دیجیے، ہمیں بتائیے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ان کا پوچھنا بھی یہ بات کو سمجھا رہا ہے کہ حضور پاک نے جسم اطہر کے ساتھ واقعہ معراج کی طرف تشریف لے گئے۔
ہم جانتے ہیں ابو جہل کا واقعہ بھی. ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا. پکڑ کر کیا کہنے لگے؟ کیا کہہ رہا تھا کہ اے ابو بکر، تم جس نبی کے کلمے کو عام کر رہے ہو، جن کے دین کی تبلیغ میں صبح شام کر رہے ہو، معلوم ہے تمہارے نبی نے کیا دعویٰ کر دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق حضور سے ملے نہیں تھے، ملاقات نہ ہوئی تھی. حضور پاک سے واقعہ معراج کے واقعے کو نہیں سنا تھا. جب ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس بات کی بھی تم تصدیق کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اس واقعے کی بھی تصدیق کرتا ہوں. ابو جہل سمجھا تھا کہ شاید حضرت ابوبکر صدیق یہاں پر متزلزل ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، جواب نہ دے پائیں گے. لیکن صدیق اکبر نے ایک ہی زبان کے ساتھ، ایک ہی انداز کے ساتھ، ایک ہی جملے میں کہہ دیا کہ اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو سنو، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ابو جہل خاموش، اور یہ واقعہ حضور پاک تک پہنچا. سرور کائنات نے اس کو سنا، چہرے پر تبسم. صدیق اکبر حضور پاک کے پاس حاضر ہوئے. اس پر حضور پاک نے کہا ابو بکر میں کیا سن رہا ہوں، میں تم سے کیا سن رہا ہوں کہ تم نے ابو جہل کو کہہ دیا کہ تم واقعہ معراج کی تصدیق کرتے ہو. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے خدا کو خدا مانا ہے آپ کے کہنے پر، ہم نے مانا ہے جنت کو آپ کے کہنے پر. آپ نے کہا آسمان ہے تو ہم نے مانا آسمان ہے. آپ نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے مانا فرشتے ہیں. قرآن کو پہچانا تو آپ کے کہنے پر، احکام کو جانا تو آپ کے کہنے پر. ہمارا سارا ایمان کا دار و مدار آپ پر ہے. اگر آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے رات کے ایک حصے میں یہاں بیت اللہ سے آپ وہاں مسجد اقصیٰ کو گئے، وہاں سے لامکاں کو گئے، تو یہ ابو بکر تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا. برادران عزیز، صحابہ کرام میں ایک محبت اور جوش کی لہر دوڑ پڑی. صدیق اکبر کا یہ کہنا، حضور پاک کے چہرے انور پر تبسم. تبھی جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ابو بکر کا لقب دیا ہے صدیق، تصدیق کرنے والے. برادران عزیز، تو معراج کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہے، اور معراج کو جھٹلانے والے ابو جہل. برادران عزیز، تو معراج وہ واقعہ، وہ معجزہ کہ لوگوں کے ذہن متزلزل ہو گئے. بہت سے لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے ممکن ہے. پھر حضور پاک نے انہیں دلائل بھی پیش کیے، بیت المقدس کے سارے حالات بھی سمجھا دیے، ان کے آنے والے قافلوں کی کیفیات بھی سمجھا دیے، اور قافلے کے آنے کے ٹائمنگز بھی بتا دیے. اور وہ سب کے سب خاموش ہو گئے، اور ماننا پڑا کہ حضور پاک نے واقعتاً یہ سفر طے فرمایا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وقت سمجھتا ہوں کہ قریب ہے. ہم ایک واقعہ عرض کرتا ہوا بات کو ختم کروں، کیونکہ جب بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آتی ہے تو آپ کی ایک خصوصیت بیان ہوتی ہے، آپ کا ایک معجزہ بیان ہوتا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو مرے ہوئے ہوتے ہیں انہیں اللہ کے حکم سے آپ زندہ کر دیتے تھے. حضور پاک کے معجزوں میں کیا ایسا کوئی معجزہ ہے؟ تو آپ دیکھیں گے ایسے بہت سے معجزات ملیں گے. سرور کائنات کی ذات تو وہ ہے کہ جو چیز آپ سے نسبت پا جائے بے جان ہے. وہ ستون جس کو ٹیکا لے کر حضور پاک خطبہ عنایت فرماتے تھے، منبر کے بننے کے بعد اس ستون کو، اس درخت کے تنے کو ہٹا دیا گیا، اور وہ درخت کا تنا رونے لگا، اس سے آنسو بہنے لگے. یہ حضور پاک کی نسبت ہے.
لیکن کیونکہ واضح ہو کہ انسان کو زندہ کرنا چاہتے، اسی لیے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور پاک کو دعوت کی، سرور کائنات کی بارگاہ میں نے دعوت پیش کی کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک نے دعوت قبول فرمائی، اور قبول فرمانے کے بعد وہ روز جو مقرر تھا، وقت مقررہ پر حضرت جابر نے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا، سالن بنانے کے لیے اس کا گوشت دے دیا، کہا کہ سالن کو تیار کرو، میں باہر سے کچھ سودا لے کر آتا ہوں۔ آپ کے 2 صاحبزادے تھے، دونوں صاحبزادوں نے والد کو دیکھا کہ وہ بکری کو کیسے ذبح کرتے ہیں، تو بڑے صاحبزادے نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے آج میں نے والد صاحب کو دیکھا ہے، بابا جان کو دیکھا ہے کہ وہ بکری کو کیسے ذبح کرتے ہیں، میں سیکھ لیا اور تمہیں سکھاتا ہوں۔ برادران عزیز، بچے ہیں، کم سنی ہیں، شواہد النبوہ میں یہ سارا واقعہ نقل کیا گیا ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا، اور دیگر کتابوں میں بھی اس کو نقل ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹا دیا، پانی پلا دیا، اور بکری ذبح کرنے کے طریقے پر بھائی کو ذبح کر دیا۔ بچپنا، کم سنی، نادانی، ماں نے دیکھا کہ بچے کو، چھوٹے بچے کو بھائی نے ذبح کر دیا، تو غصے کے مارے جب بڑے بچے کے پیچھے بھاگنے لگی تو بڑا بچہ چھت پر چڑھ گیا، اور ماں کے خوف سے چھت پر چڑھا، دوڑنا چاہتا تھا، چھت سے گرا، اس کا بھی انتقال۔ برادران عزیز، صحابہ اکرام کی عظمت، ان کی وقار جو آج ہمارے دلوں میں جاگزی ہیں، ایسے ہی نہیں ہے۔ ان کے جو قربانیاں ہیں وہ بہت عظیم ہیں، ان کے جذبے بڑے عظیم ہیں، انہوں نے جو تربیت دی ہے وہ تربیت کے جو بنیادیں ہیں بڑی عظیم ہیں۔ ہم دیکھیے اب ہوتا کیا ہے، ادھر حضور پاک کے آنے کا وقت ہے، حضور پاک تشریف لانے والے ہیں، اور یہ صحابیہ اپنے جذبات کو، ماں اپنے جذبات کو تھامے ہوئے، اپنے جذبے کو چھپائے ہوئے دونوں بچوں کو لے جاتی ہے، لٹاتی ہے، کپڑا اڑا دیتی ہے، اور جا کر حضور پاک کی آمد کے تیاریوں میں لگ جاتی ہے۔ حضرت جابر تشریف لاتے ہیں، اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہتی اور سارا دسترخوان بچھا دیتی ہے۔ وہ سرور کائنات ہے، غیب کو جاننے والے ہیں، دلوں کے حال کو پہچاننے والے ہیں، ماں کی طلب کو سمجھنے والے ہیں، اور جب حضور پاک تشریف لائے، دسترخوان بچھایا گیا، حضور پاک نے فرمایا جابر تمہارے بچے کہاں؟ آج کھانا میں تمہارے بچوں کے ساتھ کھاؤں گا۔ ماں کا دل ہل گیا، ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا، بس اپنے جذبات کو تھامے ہوئے خاموش کھڑی ہے کہ میرے آقا کی دعوت میں خلل نہ آئے۔ برادران عزیز، سرور کائنات رحمت للعالمین ہے، وہ کیسے اپنی اس باندی کی تکلیف کو کیسے نہیں سمجھتے۔ انہوں نے بڑے جذبات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ بچے باہر کھیلنے کو گئے ہیں، تاکہ حضور پاک دعوت نوش فرما لیں۔ حضور پاک نے کہا جاؤ بچوں کو بلاؤ، آج کھانا تو بچوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ امتحان جب اصرار ہوا، حکم بار بار ہوا اس پر، حضرت جابر سے ان کے اہلیہ نے کہا کہ معاملہ سارا یہ ہے، دونوں بچے شہید ہو گئے ہیں، کس منہ سے حضور پاک کے سامنے کروں؟ دونوں باپ اور ماں اپنے بچوں کے غم میں ڈوبے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا ماجرا یا رسول اللہ ایسا ہو گیا۔ حضور پاک نے کہا مجھے بچوں کے پاس لے جاؤ۔ سرور کائنات سید الانبیاء دونوں کم سن بچوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ان پر رحم فرما، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ان بچوں کو تو زندگی عطا فرما۔ جبرائیل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ ان دونوں بچوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ دونوں بچے حضور پاک کی دعا کے بعد ہی فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت جابر کے چہرے پہ مسکراہٹ،
ایک طرف آنکھوں میں آنسو ہے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، ماں کا دل بے چین اور رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کے صدقے پر قربان جائے، آپ نے میرے بچے مجھے عطا فرما۔ برادران عزیز، یہ کرم ہے رسول پاک کا کہ وہ کسی کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے۔ دونوں بچوں کو اللہ نے زندگی دی، حضور پاک کی دعا۔ اب حضور پاک پھر دونوں بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر تناول فرماتے ہیں، کھانا نوش فرماتے ہیں۔ یہ عظمت رسول پاک کی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور پاک کے امتی ہیں۔ برادران عزیز، جہاں ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے، جہاں یہ برکت ہمیں حاصل ہے، آج ہم جب بھی اپنی بات کرتے ہیں، امت محمدی کی بات کرتے ہیں، بار بار یہ بات کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانے والے تم ہو۔ لیکن ہم اپنی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ رب نے ہمیں یہ مقام دیا ہے، رب نے ہماری تعریف فرمائی ہے، ہمیں رب نے بہترین امت کہا، لیکن یہ بہتری کہاں سے حاصل ہوئی؟ ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے، اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے، اپنی صبح شام کا جائزہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ نہ ہمارے عبادات میں یہ کیفیت ہے، نہ ہمارے اعمال میں یہ بات ہے، نہ ہمارے اندر وہ کوئی علمی کیفیت ہے، نہ ہمارے جسم میں وہ خوبی ہے کہ رب ہمیں بہتر کہے۔ ہم سے بہتر جسم والے بھی گزرے ہیں، ہم سے زیادہ عمر والے بھی گزرے ہیں، ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے بھی گزرے ہیں، ہم سے بہتر گھر بنانے والے بھی گزرے ہیں، ہم سے بڑے بڑے جسم رکھنے والے بھی گزرے۔ سب گزرنے کے بعد بھی رب کہتا ہے تم بہتر ہو۔ کمزوری ہمارے اندر، لیکن رب کہتا ہے تم بہتر ہو۔ عبادت میں کوتاہی ہمارے اندر، لیکن رب کہتا ہے تم بہتر ہو۔ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، پھر بھی رب کہتا ہے تم بہتر ہو۔ آخر بہتری کی وجہ کیا ہے؟ نہ عمل نظر آتا ہے، نہ علم نظر آتا ہے، نہ ہنر نظر آتا ہے، نہ اور کوئی خوبی نظر آتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے بہتری یہ ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے، بہتری ہے تو حضور پاک کی نسبت کی بہتری ہے، بہتری ہے تو حضور پاک کے صدقے کی بہتری ہے، بہتری ہے تو ہم حضور پاک کی امت ہے، اس لیے ہم بہترین امت ہیں۔ ہماری ساری عظمتیں ان کے سبب ہے۔ برادران عزیز، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا تعلق اپنے آقا سے مضبوط ہو، ہمارا رشتہ اپنے آقا سے مضبوط ہو، ہمارا کردار ہو تو حضور پاک کے انداز زندگی کی طرح، حضور پاک کے فرامین ہمارے گھروں کی رونق ہو، سنتوں بھرے وہ گلدستے ہمارے گھر بن جائے، دیکھنے والے کہے کہ واقعتاً یہ حضور کے غلام ہیں۔ حضور پاک کی سیرت پڑھنے والے جب مسلمانوں کو دیکھے تو کہے ہاں واقعتاً یہ حضور پاک کے غلام ہیں جو حضور پاک کی سیرت پہ چل رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہنے والا کہہ رہا ہے بہترین مذہب میں نے پڑھا اسلام ہے، لیکن بدترین قوم دیکھ رہا ہوں تو مسلمان ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارا انداز زندگی بدلنا ہوگا، ہمارا تعلق قرآن سے اور صاحب قرآن سے جڑنا ہوگا، ہمارے اندر ایک انقلاب آنا ہوگا، ہمارے اندر اہمیت قرآن کی، ہمارے اندر اہمیت حضور پاک کی محبت کی ہونی ہوگی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے، سب کچھ حاصل کرتے ہوئے خواب غفلت میں زندگی گزاریں۔ برادران عزیز، یہ وقت ہے، اللہ نے ابھی ہمارے ہاتھوں میں پیروں میں طاقت دی ہے، ابھی ہم عبادت کے قابل ہیں، ابھی ہم پڑھنے کے قابل ہیں، ابھی ہم سدھرنے کے قابل ہیں، ہمارے اندر تبدیلی آنی ہوگی۔ سب سے بہترین کون؟ حضور پاک کیا فرماتے ہیں؟ تم میں بہترین شخص کون ہے؟ میرا چاہنے والا کون ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی، من احیا سنتی فقط احبنی، کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ برادران عزیز، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ لوگوں کے لیے ہم ایک مثال بن کر پیش کریں کہ کردار کیسا ہوتا ہے، اخلاق کیسے ہوتے ہیں،
حقانیت کیسی ہوتی ہے، ایمانداری کیسی ہوتی ہے، سچائی کیسے ہوتی ہے، امانت داری کیسے ہوتی ہے، سیکھنا ہو تو ہم سے سیکھو کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ یہ ضروری ہے یہ پیغام ہم سے پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے سوال کریں کہ بھائی تم کہتے ہو تم حضور پاک کے چاہنے والے ہو، لیکن تمہارا کردار کہاں جا رہا ہے، تمہارے اخلاق کہاں جا رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو۔ یہ ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور اپنے تعلق کو حضور پاک سے مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت ندا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو مفروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔